شاہ دولہ، اور کا مقولہ بھی مشہور ہے جدھر مولا ادھر شاہ دولہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ شاہ دولہ اس پر راضی، اللہ کا جو فیصلہ شاہ دولہ اس پہ کیا ہے، راضی ہے. کسی نے کہا ایک مرتبہ کہ بارش کے لیے دعا کر دے، اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے بارش کی ضرورت ہے، پھر بھی وہ نہیں برسا رہا تو اس کی مرضی ہے، میں کیوں دعا کروں. اللہ والے اللہ کی دعا مانگنا رسول اللہ نے مانگی ہے، لیکن بعض ایسے مغلوب الحال ہو جاتے ہیں، مغلوب الحال ہو جاتے ہیں اللہ کے عشق میں کہ پھر اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پہ راضی ہوتے ہیں. اگر ایسے لوگ پھر پریشان نہیں ہوتے اور کے لیے پھر الفتیں، تکلیفیں، پریشانیاں راحت بن جاتی ہے اللہ کا فیصلہ. اور میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گھوڑا نکلا تھا سخت قسم کا، ناسور کا دانہ تھا، پیڑ کے بل لیٹتے تھے، نہ کروٹ کے بل لیٹ سکتے تھے نہ کمر کے بل، لیکن الحمدللہ 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 کہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں کی آمد و رفت انہیں نظر آتی، اور پھر فرشتے ان سے مصافحہ کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی آمد و رفت دیکھنے کی وجہ سے اور ان کے مصافحے کی وجہ سے مجھے اتنی راحت محسوس ہوتی ہے کہ میں جب وہ اپنا وہ زخم بھول جاتا ہوں. تو اللہ نے بھی یہی سب فرمایا کہ دین کے لیے مشکلات برداشت کرنی پڑے گی، اور اس دنیا تو ہے اسی لیے تاکہ آخرت کی دائمی نعمتیں نصیب ہو. تو بہرحال گزشتہ آیات میں رسول اللہ حضرت علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا تھا. مدین سے واپسی پہ جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو وہاں ایک تو راستہ بھول گئے، معروف راستہ کو چھوڑ کے غیر معروف راستے پہ آ رہے تھے مصر کی طرف، تو راستہ بھول گئے. دوسرا جو ہے وہ سردی محسوس کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی گھر والے بھی، تو تاکہ راستہ معلوم ہو، روشنی ہو اور کچھ جو ہے وہ تپش حاصل ہو جائے، اس کے لیے آگ کی ضرورت محسوس کی. تو دور انہیں آگ، دور مقام پہ آگ محسوس ہوئی. تو گھر والوں سے کہا، گزشتہ آیات کی بات کر رہا ہوں، اس میں یہ ذکر ہوا تھا، تو گھر والوں سے کہا کہ تم ادھر انتظار کرو، میں وہاں سے آگ کا شعلہ لے آتا ہوں. تو ایک تو اس سے جو ہے وہ آگ جلا کے تپش حاصل کر لو گے، اور دوسرا پھر راستہ معلوم ہوگا. وہاں جب گئے تو ڈانگ رہے گئے، بڑا تعجب ہوا کہ درخت ہے اس پہ آگ لگی، اور وہ آگ بھی ایسی ہے کہ جس قدر وہ آگ بڑھ رہی ہے تو درخت کی شاخیں بھی بڑھ رہی ہے، سرسبز و شاخیں بھی بڑھ رہی ہے، اور جتنی اس کی شاخیں بھی بڑھ رہی ہے تو اتنی وہ آگ بھی بڑھ رہی ہے. حالانکہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، لیکن وہاں وہ آگ سے درخت کی سرسبز و شاخیں بھی بڑھ رہی تھی، اور سرسبز و شاداب درخت پہ آگ نہیں لگتی، لیکن جتنی اس کی شاخیں بھی بڑھ رہی تھی آگ بڑھ رہی تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کے کہ کچھ کوئی ٹہنی نیچے گر جائے میں لے جاؤں اور ادھر آگ کام آ جائے، آپ آگے بڑھتے ہیں درخت پیچھے ہٹ جاتا تھا، درخت پیچھے ہٹ جاتا تھا. پھر جب آپ پیچھے آتے درخت اپنی جگہ پہ آ جاتا تھا. اس سے حیرانی اور بھی بڑھ گئی. تو پھر اسی حال میں سے سوچ رہے تھے کہ عجیب و غریب منظر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے آواز دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے. کیا ہم کلام ہوئے؟ کہ انی انا ربک فاخلع علیک. موسیٰ یہ آگ نہیں، یہ تیرے رب کی تجلی ہے، تیرے رب کی تجلی کا نور ہے، نور. اور تیرے رب کی تجلیات پڑ رہی ہے تو کائنات کی زینت ہے، یہ رونق ہے. جس دن تیرے رب کی تجلیات بند ہو جائے گی تو پھر کائنات کی موت ہوگی. یہ تو اللہ تبارک و تعالی حسین و جمیل جمال والی ذات کی تجلیات پڑتی ہے تو کائنات کی یہ رونقیں ہیں، یہ سرسبز و شادابیاں ہیں، یہ پیداوار ہے اور مختلف قسم کی رونقیں ہیں. جس دن یہ نہیں ہوگی تجلیات تو پھر رونقیں بھی نہیں ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا نور وہ تو زندگی دیتا ہے چیزوں کو جلاتا نہیں ہے.
تو تیرے رب کی تجلی کا نور ہے اور میں تیرا رب ہوں، فخران علیک، اپنے جوتوں کو اتار دے۔ آپ وادی طوا، مقدس وادی طوا میں ہیں، آپ کوئی ٹور کے مقدس میدان میں آپ کھڑے ہیں، جوتے اتار دے ادب کے ناطے، ادب کی وجہ سے جوتے اتار دے۔ کچھ اس پاک سرزمین کی مٹی آپ کے پاؤں کو لگ جائے اس لیے اتار دے۔ یہ تو کل کی آیات کی بات ہے۔ آج کی آیات کے اندر ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، بہت بڑی، ایک بہت بڑے عذاب سے نوازا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا، میں نے تجھے منتخب کر لیا، تیرا انتخاب کر لیا۔ کس کے لیے؟ نبوت اور رسالت کے لیے۔ ایک کسبی چیز نہیں، وہمی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے نبوت ملتی ہے، رسالت ملتی ہے۔ ولایت کسبی چیز ہے۔ آپ بھی دین میں مستقیم رہیں، استقامت اختیار کریں تو اللہ ولایت دے دیتا ہے، لیکن نبوت ایک کسبی چیز نہیں، وہمی چیز ہے۔ اس لیے فرمایا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، نبوت تو میں نے دے دی، اب میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو۔ اب جو کچھ وہی تیری طرف کی جا رہی ہے رب کی طرف سے تو اس کو غور سے سنو۔ بھائی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کبھی اللہ براہ راست کا نام فرما دیتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام سے، کبھی جبرائیل امین کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دل پہ القاء کر دیتا ہے، بار ڈال دیتا ہے، اور غور سے سنو۔ اب اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا غور سے سنو۔ اللہ نے بنیادی تین باتیں بتائی، تین باتیں۔ ایک تو یہ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں۔ میرا تعارف کیا ہے، میری پہچان کیا ہے، وہ یہ کہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور سارے انبیاء نے یہی درس دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں۔ عبادت کہا جاتا ہے حد درجہ تعظیم کو، حد درجہ تعظیم کو، اس نظریے کے ساتھ کہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں وہ ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر، اسباب کے بغیر وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ مشکلات بھی دور کر سکتا ہے، وہ بگڑی بھی بنا سکتا ہے، وہ حاجات بھی پوری کر سکتا ہے، وہ ضروریات پوری کر سکتا ہے، نفع نقصان کا وہ مالک ہے۔ ما فوق الاسباب، اسباب کے تحت تو ہم سارے دوسرے کی بات کرتے ہیں، ما فوق الاسباب، اس نظریے کے ساتھ حد درجہ تعظیم کو عبادت کہا جاتا ہے، خواہ رکوع کی شکل میں ہو، سجدے کی شکل میں ہو، یا وہ بستہ قیام کی شکل میں ہو، نظر و نیاز کی شکل میں ہو۔ اس لیے فرمایا کہ میرے سوا کوئی عبادت کرے، جو میرے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ شرک کا ارتکاب کرے گا، اور شرک کی بخشش نہیں ہے۔ تو فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرے۔ آپ اللہ کے نبی سے، آپ اللہ کے نبی سے، اللہ کا نبی تو نبوت سے پہلے بھی مومن ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، پکا مومن ہوتا ہے۔ یہ ان کے واسطے سے ہمیں بات سمجھائی جا رہی ہے، ہمیں بات سمجھائی جا رہی ہے ان کے واسطے۔ فاعبدنی، بس میری عبادت کر۔ اور میں نے بتا دی عبادت میں ساری چیزیں آتی ہیں، ما فوق الاسباب، ضروریات پوری کرنا، حاجات پوری کرنا، مشکلات دور کرنا، اور مدد کرنا، دعا اور پکار کو سننا۔ یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ایسے ہی رکوع، ایسے ہی سجدہ، ایسے ہی نظر و نیاز، ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے، ان اللہ ربی و ربکم، اور یہ لا الہ الا اللہ۔ پہلی بات ہوئی اللہ کی وحدانیت کا اللہ نے حکم دیا، مجھے ایک جانو، میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ عبادت میں۔ عبادت کا حکم دیا کہ میری عبادت کرو، عبادت میں میرا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر اگلا جو حکم دیا وہ عبادت کا ایک